آج کا مڈل ایسٹ اور آج سے صرف ایک سال پہلے تک کا اگر آپ مڈل ایسٹ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق پیدا ہو چکا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اتنا تیزی کے ساتھ یہاں موسم بدلا ہے, جیو پولیٹیکل موسم یہاں کا ایسے بدلا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کون سوچ سکتا تھا کہ حزب اللہ والے سعودی عرب کے اندر آ کر اور اتنی زبردست ان کی میٹنگز ہوں گی سعودی اتھارٹیز کے ساتھ. کون سوچ سکتا تھا کہ ایران اور سعودی کی دوستی ہو جائے گی آپس میں. اور اب جو ایونٹ ہوا ہے آج وہ تو اور بھی بڑا سرپرائزنگ ہے. ہوتھی جو باغیز ہیں جو کہ یمن کے اندر اتنے عرصے تک یو اے ای اور سعودی کولیشن کے ساتھ لڑتے رہے, وہ آ گئے ہیں سعودی پیس ٹاکس کرنے کے لیے. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ہوتھی باغیز کو ایران کی سپورٹ حاصل تھی اتنا عرصہ, اور وہ لڑتے رہے وہاں پر یمن میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے. اچھا, ہوتھی باغیز کے لیے تھوڑا سا بتا دوں, یہ زیدی شیعہ ہیں. مطلب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ اہل تشیع برادری سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ ڈیفرنٹ شیعہ برادری ہے, ایران سے ڈیفرنٹ ہے. ایران کے اندر یا ایون دنیا بھر میں میجورٹی جو شیعہ کمیونٹی یا شیعہ برادری رہتے ہیں, تو شیعہ مسلمان میجورٹی جو ہیں وہ اثنا عشرین ہیں, 12 اماموں کو ماننے والے. اور جو آخری امام ہوگا امام مہدی 12واں امام ہے. اور امام مہدی ویسے سنیوں کے اندر بھی جو مجدد کامل آخری مجدد ہے وہ امام مہدی ہے. تو دونوں میں کنیکشن بھی ہے اس حوالے سے سنیوں اور شیعوں کے اندر. لیکن یہ جو زیدی شیعہ ہیں, یہ جو ہوتھی باغی ہیں یمن کی, یہ 12 اماموں کو نہیں 5 اماموں کو مانتے ہیں. یعنی 5 اماموں کے بعد ان کے یہاں پر یہ کانسیپٹ ختم ہے امامت کا. تو یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے, لیکن جیو پولیٹیکل جو کمپلیکیشنز ہیں اس وجہ سے ان کی بھرپور سپورٹ ایران کرتا رہا. لیکن اب چونکہ مڈل ایسٹ بدل گیا ہے مکمل طور پر, نئی لیڈرشپ جو وہاں پر آئی ہے, چاہے وہ محمد بن سلمان ہوں یا پھر دیگر جو ان کی ٹیم ہے, وہ بالکل ایک کہتے ہیں نا دے مینز بزنس. تو انہوں نے یہاں پر حالات بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کر دیے ہوئے ہیں. تو ہوتھیز کی بھی وہاں سعودی میں آمد ہوئی ہے, اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اچھی پازیٹیو میٹنگ ہوگی اور یہ بالکل ایک پیج پہ آ جائیں گے. وائس آف امریکہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یمن ہوتی ریبل ڈیلیگیشن فلائز ٹو سعودی عربیہ فار پیس ٹاکس. وہ کہتے ہیں ڈیلیگیشن فرام یمن ہوتی ریبلز ہیو فلون انٹو سعودی عربیہ فار ٹاکس ود دی کنگڈم آن پوٹینشلی اینڈنگ دا years long war tearing at the Arab world's poorest nation, officials say. یمن جو ہے یہ بالکل اس کا بارڈر جو ہے امیر جو ملک ہیں جی سی سی کے ان کے ساتھ لگتا ہے, لیکن یمن اٹ سیلف زیادہ امیر نہیں ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ڈیسٹیبلائزیشن بھی ہے. پوٹینشیل بہت ہے یمن کے اندر گرو کرنے کا, لیکن یہ جو ڈیسٹیبلائزیشن, پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن, پھر جیو پولیٹیکل گیمز جو یہاں پر چلتے رہے, اس وجہ سے یمن باقیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گیا. لیکن سعودی والے اب ایک انکلوسیو اپروچ رکھتے ہیں. محمد بن سلمان کی اگر آپ اس دن بھی میں نے آپ کو اسپیچ دکھائی تھی, ان کا جو ویژن ہے وہ مڈل ایسٹ کو ٹرانسفارم کرنے کا, پورا کا پورا مڈل ایسٹ. وہ کہتا ہے کہ مجھے یورپ بنانا ہے یہاں پر, نیکسٹ یورپ, مطلب اکانومیکلی دنیا کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے اس کو میں نے مڈل ایسٹ کو بنانا ہے. یہ اس کا ویژن ہے اصل میں اگلے 10 سالوں کے اندر. وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا ریجن ہے نا, اس میں قطر بھی وہ کہتا ہے, بحرین, عمان, کویت, سارا کا سارا مڈل ایسٹ کا ریجن, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کہتا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ فائنینشیل کیپٹل, فائنینشیل ہب بنے دنیا کا. اور اس کے لیے ہارمنی, پیس یہاں پر ضروری ہے. تو اسی ایجنٹ بالکل وہ درست انداز میں جا رہا ہے, جو اس کا ویژن ہے نا اسی کو لے کر محمد بن سلمان آگے چل رہا ہے. 100% یہ اسی پہ چل رہا ہے. بہرحال آگے وائس آف امریکہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اٹ ریمینس unclear what terms now are being discussed between Riyadh and the Iranian backed Houthis who have held Yemen's capital of Sana'a since September 2014, but the trip comes after regional rivals Saudi Arabia and Iran reached a Chinese-mediated detente earlier this year, and as there's been a flurry of diplomatic activity between the different parties in the proxy war. اچھا, یہ ویسے چائنا کو کریڈٹ جاتا ہے. چائنا کو اس بات میں جو ہے وہ سلیوٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بہت بڑا کارڈ کھیلائی ہے, مطلب ہسٹوریکل. یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا جب یہ نارملائزیشن دونوں کی ہوئی نا ایران اور سعودی کی, تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ ہسٹری کا بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. یہ آگے چل کر جب یہ 10, 15, 20 سال کے بعد اس دور کی ہسٹری پڑھائی جائے گی نا, یہ والا ایونٹ یاد رکھا جائے گا, گولڈن ورڈز میں لکھا جائے گا کہ یہ ہوا تو ریجن تبدیل ہو گیا پورا کا پورا. 2 ہسٹری پڑھائی جائے گی, ایک سعودی ایران نارملائزیشن سے پہلے کی ہسٹری, ایک سعودی ایران نارملائزیشن کے بعد کے مڈل ایسٹ کی ہسٹری پڑھائی جائے گی. آگے فیوچر میں چل کے یہ ایونٹ جو ہے ایک بینچ مارک ہوگا اس ریجن کے لیے.
تو اس میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. محمد بن سلمان کی، ایرانین لیڈرشپ کی اور چائنیز کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا، امپورٹنٹ بات یہاں پر ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ہوتھی باغیز کے ساتھ سعودی کی نارملائزیشن ہو رہی ہے یا پیس کی طرف جو دونوں بڑھ رہے ہیں، اس میں ایک ملک کا نام اگر ہم مینشن نہ کریں تو نا انصافی ہوگی، کیونکہ وہ ملک سب سے بڑا رول پلے کر رہا ہے یہاں پہ. اصل جو کام کر رہا ہے نا وہی ملک کر رہا ہے اس نارملائزیشن کے لیے، اور وہ ہے عمان. عمان یاد رکھیے گا کہ ڈپلومیٹیکلی ایک بہت ہی اسٹرانگ ملک ہے، پاورفل ملک ہے. ڈپلومیٹیکلی اس کا اثر جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے، چائنا کے اوپر بھی ان کا اثر ہے، بہت یہ پاورفل ملک ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں، اصل میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی میڈیشن میں یہ نارملائزیشن ہو رہی ہے. یمن کی جو ہوتھیز ہیں اور یہ جو سعودی عرب والے ہیں، ان کی نارملائزیشن عمان کرا رہا ہے، اور یہ ان کے خود کے بھی نیشنل انٹرسٹ میں ہے عمان والوں کے. اگر آپ میپ دیکھیں نا، یہ ذرا میپ دیکھیے، ایک لمبا سا بارڈر ہے عمان کا اور سعودی عرب کا، لمبا سا بارڈر ہے. اسی طرح سے یمن کا اور سعودی عرب کا لمبا سا بارڈر ہے، اور عمان کا اور یمن کا بھی لمبا سا بارڈر ہے. تو یہ جو تینوں ملک ہیں یہ آپس میں بارڈر شیئر کرتے ہیں، لہذا اگر ڈسٹربنس ہوگی یمن کے اندر تو اس کا اثر عمان پہ بھی پڑے گا، سعودی پہ بھی پڑ رہا ہوگا. تو اسی لیے یہ والی جو نارملائزیشن ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہ جو صنع کا علاقہ ہوتھیز کے پاس ہے، اسٹریٹجیکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ علاقہ ہے. اگر یہاں پر نارملائزیشن ہو جاتی ہے، جو کہ ہو جائے گی، سعودیز آر ویری کلیور، ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑے ہی زبردست قسم کے، آپ نے دیکھ ہی لیا آپ کیسے انہوں نے ریجن تبدیل کر دیا ہوا پورا. تو یہ بھی ہو جائے گا. اگر آپ یہ دیکھیں نا، اس جگہ کی لوکیشن دیکھیں، تو یہ جو صومالیہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، صومالیہ کا ایک کونا نکلا ہوا، یہ ہارن آف افریقہ کے بالکل اوپر ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے، باب المندب کے اوپر ہے بالکل یمن. باب المندب وہ علاقہ ہے جہاں سے دنیا کے ٹریڈ کا اور آئل کا اور بہت بڑا ایک حصہ جا رہا ہوتا ہے اس علاقے سے، گلف آف عدن سے اور باب المندب سے. یہ سارا علاقہ جاتا ہے ٹوارڈ سوئز کینال. یہ آگے چل کر جو ہے یہ پٹی مل جاتی ہے سوئز کینال سے، اور پھر یہ ایجپٹ کی راستے سے یورپ جا رہے ہوتے ہیں یہ ساری شپس، اور وہاں سے پھر یہ انڈیا اور چائنا اس طرف آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے یمن جہاں پر واقع ہے. اور یہ جو اس سائڈ کی بندرگاہیں ہیں نا یمن کی، ان کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس بھی بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر پیس ڈیل ہونے کے بعد سعودی کا انفلوئنس مزید اس علاقے کے اندر آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو یمن کا یہ والا حصہ تھا نا ہوتھیز والا، جہاں پر کمپٹیشن کی بات ہو رہی تھی، تو ون ون اپروچ اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے ایران نے اور سعودیز نے. تو اس کے چلتے پھر دونوں کا انفلوئنس یہاں پر آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ اس پورے کے پورے ریجن کے حوالے سے بڑی زبردست نیوز ہے.